میرا نام باقی رہ جائے کیونکہ یہ میرا حق ہے۔ تو ہم لوگوں میں باقی رہتے یا رہنا چاہتے، یہ کوئی خواہش نامناسب نہیں ہے۔ لوگوں کے دلوں میں رہنا نامناسب خواہش نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کو یاد کرنے کا نام ہے۔ یہ لوگ ہیں کیا؟ ایک دوسرے کو دیکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کرنا، ایک دوسرے کو یاد رکھنا، ایک دوسرے کو پسند کرنا، ایک دوسرے کو ناپسند کرنا، ایک دوسرے کے حق میں بولنا، ایک دوسرے کے خلاف بولنا۔ اور تو لوگوں کے درمیان کوئی بات ہی نہیں ہوتی، یہی لوگ ہیں۔ ایک آدمی ہوتا ہے، باقی سب لوگ ہوتے ہیں۔ مطلب ایک انسان ہوا، باقی سب لوگ ہیں۔ تو انسان اپنے آپ کو لوگوں کے آئینے میں دیکھتا رہتا ہے۔ باقی سارا جہاں جو ہے نا آئینہ ہے، اور آپ اکیلے سفر کر رہے ہو، کیونکہ آپ کے ساتھ کسی نہیں دینا۔ آپ کے خیال کی داد دے دے گا، خیال میں شامل کو نہیں ہوتا۔ تکلیف کا علاج کر دے گا، تکلیف میں شامل کو نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے نہیں، ناممکن ہے۔ خوشی میں کون شامل ہو سکتا ہے، تکلیف میں کون ہوگا؟ سر آپ کا ہے تو درد آپ کا ہے، بس دوائی ہم دے سکتے ہیں، لیکن سر درد کا حصے دار کو نہیں ہے۔ سر تو سر کی بات ہے، دل کا درد تو پھر کون حصے دار ہوگا؟ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ بلکہ دل کا دل بھر بھی درد نہیں ہے، بانٹتا ہوتا ہی نہیں۔ اس کے اندر جو ضروری بات ہے، دوسروں کو متاثر کرنے کا عمل، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم متاثر کرتے کرتے یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کن لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں۔ اچھے لوگوں کو متاثر کرنا اچھی بات، برے لوگوں کو متاثر کرنا بری بات۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں۔ متاثر کرنے کا عمل حق تمہارا کیا ہے؟ اب خلاصہ کا نکلا، متاثر کرنے کا عمل تمہاری مجبوری، متاثر کرنے کا عمل تمہارا حق، ودیت پیدائشی۔ اچھے لوگوں کو متاثر کرنا اچھی بات، اور برے لوگوں میں متاثر ہو کرنا یہ بہت بری بات۔ ہم جب تک یہ تمیز نہ کریں کہ اچھا کون سا ہے یا برا کون سا ہے، متاثر کرنے کا عمل جہالت ہے۔ تو سماج کے ساتھ یہ رابطہ ہے۔ کیا رابطہ ہے؟ اپنے آپ کو مشہور بنانے کا عمل۔ کہ بڑا مشہور ہے، کن لوگوں میں ہے؟ کہ جوا بہت اچھا کھیلتا ہے، ان لوگوں میں مشہور ہے، بس پھر اس کی یہ شہرت ہے۔ تو شہرت کا دائرہ دیکھو کہ شہرت کا دائرہ کہاں ہے۔ جس دائرے میں مشہور ہوگا وہی دائرہ اس کی عبرت ہے، وہی اس کی عاقبت ہے۔ تو اللہ کی طرف سے دنیا کے اندر کسی کی عاقبت دیکھنی ہو تو اس آدمی کا دائرہ تاثیر دیکھو۔ ہر چیز اپنے تاثیر رکھتی ہے، اپنے اپنے دائرے میں رکھتی ہے۔ ہر آدمی کسی دائرے میں تاثیر پیدا کرے گا، ضرور کرے گا، بلکہ خالی چہرہ بھی تاثیر پیدا کرے گا۔ تو دائرہ تاثیر دیکھنے کے بعد لوگوں کے بارے میں فیصلہ کیا کرو کہ یہ لوگ کیا ہیں۔ تو اپنے آپ کو دنیاوی عمل جو ہے لوگوں کو متاثر کرنے والا، صحیح دائرے میں اگر وہ تاثیر نہیں پیدا کرتا تو وہ کامیابی بھی ناکامی ہے۔ ہم بڑے مشہور آدمی ہیں، کن لوگوں میں؟ یہاں کہتا وہ غالب بس لے لو، غالب بہت مشہور آدمی تھا، غالب سے بڑھ کے کون مشہور ہو سکتا ہے؟ شاعر تھا۔ تو غالب جو ہے وہ مسجدوں میں مشہور نہیں ہے کہ آپ مسجد میں چلے جائیں، مولانا نورانی کی مسجد میں چلے جائیں کہ وہ غالب بہت بدلے میں اچھا آدمی ہے، اور وہاں غالب کی بات تو نہیں ہو رہی، وہاں تو کوئی قال اللہ قال رسول کی بات ہوگی۔ اس لیے غالب کا شعبہ ادب میں ہے، غالب کا شعبہ عبادت میں نہیں ہے۔ تو ادب کی دنیا کا بادشاہ ہو تو عبادت کی دنیا میں شاید اس کو جگہ ملے یا نہ ملے، الگ بات۔ پھر ہم کوئی مقام نکالیں گے غالب کی بخشش کا کہ وہ ہم ان کے ہیں، ہمارا پوچھنا کیا، مصروف حق بندگی ہے بوت رام میں غالب یہ بات کر گیا نا، آخر ٹھیک ہے نا، چلو یہ معافی دو، غالب کو معافی مل سکتی ہے، مرتبہ نہیں۔ مرتبہ ادب میں ہے، معافی دین کے ساتھ ہے۔ دین کا مرتبہ جو ہے نا غزالی کو ملے گا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ غالب اور غزالی ایک ہی ہیں، تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے غزالی صاحب شعر کہتے تھے، نہیں کہتے تھے، غزالی صاحب غزل نہیں کہہ سکتے غالب کے برابر، دونوں کے ساتھ بھی تکلفی نہ کرو نا۔ ہاں آپ بات سمجھ رہے ہیں، غزالی غزالی ہے، غالب غالب ہے، ہر چند کے اپنے اپنے شعبے کے ساتھ سوار ہیں۔
ان کا مقام اور انداز کا ہے، ان کا مقام اور انداز کا ہے. تو اس لیے اب کرکٹ کے نام لے لو کسی آدمی کا موجودہ کھلاڑی کا، آپ ذرا خوش ہو جاؤ گے، چلو بھی اچھی کرکٹ ٹیم، یہ شعبہ اور ہے. کرکٹ کی موجودہ ٹیم کا شعبہ اور ہے، مشہور ہوگا لیکن یہ شعبہ ہی اور ہے. اس کو دین کے حوالے سے جائزہ نہیں لے سکتے. ایک آدمی حج کر کے آیا، اس کا اور مقام ہے، ایک آدمی کرکٹ کا میچ جیت کے آیا، اس کا اور مقام ہے. تو یہ شعبے الگ الگ ہیں. اس لیے تاثیر پیدا کرنے والا اپنے دائرہ تاثیر کو پہلے دیکھے پھر تاثیر پیدا کرے، ورنہ بے تاثیر ہی مر جائے تو بہتر ہے. یہ بہت ضروری بات ہے. عمل کے میں نے 3 حصے بتائے ہیں. ایک حصہ جو دنیا میں اثر پیدا کرتا ہے، ایک حصہ ہے. دوسرا اس کا حصہ ہے عمل کا کہ ہمارے اندر کیا اثر پیدا کر رہا ہے عمل. اب لے کے آئے چیز، عمل کے ذریعے کوئی چیز خرید کے لائے، اب خرید کے لائے عمل ہے. اب اس نے گھر کے اندر جو فساد مچانا ہے، جو خریدی ہوئی چیز ہے، یہ الگ کہانی ہے. بکری خرید کے لائے، اب گھر میں بوٹے بھی پالو، بکری بھی پالو، ناممکن ہے. ایک چیز پلے گی کیونکہ اس کا اثر اور ہوگا. آپ پر کیا اثر پڑے گا؟ گھر کے اندر آپ کوئی چیز لاؤ گے، کوئی عمل کرو گے، اس عمل سے آپ کے اندر آہستہ آہستہ تاثیر پیدا ہوتی جائے گی، آہستہ آہستہ آپ کا کردار بنتا جائے گا. آپ مصلح خرید کے لاؤ گے، نماز نہ پڑھو گے تب بھی نماز کسی وقت پڑھ ہی لو گے، تاثیر ایسی پیدا ہوگی نا. تو آپ پر آپ کے عمل کا کیا تاثیر ہوتی جا رہی ہے. اچھے ماحول سے گزر کے آؤ گے، آپ پر اچھی کیفیت ہوگی. برے ماحول سے گزرے، بازار سے گزرا تھا، خریدار نہیں تھا، پر بازار سے گزرنے کا اثر جو ہے پڑ گیا. پر کہتے سب سے اچھی جگہ بیٹھنے کے لیے مسجد ہے اور سب سے بری جگہ بیٹھنے کے لیے بازار ہے. اب اس میں بزنس کی ہم بات نہیں، اس کے خلاف بول رہے ہیں، لیکن یہ فرمایا فرمانے والوں نے کہ بیٹھنے کے لیے سب سے اچھی جگہ جو ہے وہ مسجد ہے، اور بیٹھنے کے لیے سب سے بری جگہ جو ہے نا بازار، آج سچ جسے بازار کہتے ہیں. اس کا مطلب ہمارے اوپر بھی اثر پڑ رہا ہے ہمارے عمل کا. نیک عمل جو ہے چہرے کے اوپر، خیال کے اوپر، احساس کے اوپر اچھا اثر پیدا کرتا جا رہا ہے. آپ جس طرح کہتے ہیں اس کو کہ آپ کا عمل، آپ اس کے پاس گئے، خوشبو بیچنے والے کے پاس، تار کے پاس گئے تو کوئی نہ کوئی خوشبو ہی آپ کو آئے گی. آپ کوئلے والے کے پاس بیٹھے تو کہیں نہ کہیں کوئلے کا داغ ہی لگنا ہے. تو یہ ہے کہ آپ کی محفل، خیال کی محفل بھی آپ کے اندر تاثیر پیدا کرتی جاتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے خیال کی اصلاح کرو تاکہ آپ کے اندر اچھی تاثیر پیدا ہو. اچھے لوگوں میں رہا کرو تاکہ آپ کی اچھی تاثیر پیدا ہو. اچھے مقامات دیکھا کرو، خالی دیکھنے سے آپ کے اندر اچھائی پیدا ہو جائے گی. برے مقام سے گزرو، عمل نہ بھی کرو تو برائی پیدا ہو جائے گی. کہ چلو ادھر سے گزرتے جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہے، گزر گئے آپ. گزرنے کا عمل جو ہے آپ کے اندر بے شمار باتیں پیدا کر گیا. سنا ہوا فکرہ نا واقف کی زبان سے بے شمار عمل پیدا کر جائے گا. خالی سنا ہوا فکرہ، دیکھا ہوا منظر نا واقفی کا بے شمار عمل پیدا کر جائے گا. اس لیے اچھے مناظر سے گزرو، اچھے الفاظ سے گزرو، اچھے دوستوں سے گزرو. کہتے ہیں بیٹھنے کے لیے یا تو تم کسی دانا کے پاس بیٹھو، یا تم کسی رانا کے پاس بیٹھو، کسی بیوٹیفل کے پاس بیٹھو تاکہ ضیافت نگاہ ہی ہو، یا وقت ضائع نہ کرو، تنہائی بیٹھو. مطلب بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ گیدرنگ جو ہے وہ منتشر گیدرنگ میں نہ بیٹھو جہاں 4 آدمی مختلف عقیدہ کے بیٹھے ہو نا. 4 آدمی، یہ 4 عقیدے مختلف ہیں. آپ وہاں بیٹھ جاؤ گے، آپ ضدی ہو جاؤ گے، الیڑ ہو جاؤ گے، اکھڑ ہو جاؤ گے، شرارتی ہو جاؤ گے، جھگڑالو ہو جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے، کیونکہ چاروں کے عقیدے آپ میں جھگڑا شروع کر دیں گے. اس لیے ایک عقیدے والے کے ساتھ رہو تو وہ ایک عقیدہ آپ میں کیفیت پیدا کرے گی، چاہے ہندو کے عقیدے میں ہو. خدا نہ خاص کر ہندو جو اچھے ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں اپنے لگے ہوئے دھرم میں، اور بدھ کے آگے بلے میں سجدہ کرتے ہوئے چل جو مرضی کرتے جا رہے ہیں. جھگڑا کرنے والا جو ہے خالی ان میں بیٹھے رہو تو آپ کے اندر جو ہے نا جھگڑا ایک ریپل پیدا کرے گا، ویوز پیدا کرے گا. تو آپ کا عمل آپ کے اندر جو تاثیر پیدا کرے گا اب وہ بہت ضروری ہے. سکون پیدا ہوگا یا سکون کم ہو جائے گا. صرف محفل کو ہم آہنگ نہ بناؤ. ایک آدمی صبح وہاں جاتا ہے، شام کو اس کے برعکس جاتا ہے، سارا دن اس کے اندر ٹینشن رہے گی. صبح وہاں گئے، شام کو اس کے برعکس چلے گئے. کتاب یہ وہاں جانا ہے، کتاب یہ کہا کہ یہ بھی مجبوری ہے، ادھر بھی ہم جاتے رہتے ہیں. آدمی کون ہوا؟ پریشان. اس آدمی کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ پریشان ہے. کیوں کہ صبح ادھر کو جاتا ہے، شام ادھر کو جاتا ہے. اس لیے اپنا قبلہ جو ہے وہ درست کرنا چاہیے. قبلہ کا معنی جو ہے رجوع،
اپنے رجوع کو ایک طرف کا کر دو تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ تو خیال کا دوسرا سا اور وہ ہے کہ جو ہمارے اندر تاثیر پیدا کر رہا ہے، ہمارے اندر ہمارے خیالوں کی تاثیر ہوتی ہے۔ اچھا خیال جو ہے اچھی کیفیت پیدا کرے گا، اچھی یادداشت اچھی کیفیت پیدا کرے گی، اچھے دوستوں کے خطوط اچھی کیفیت پیدا کریں گے، اچھے مناظر اچھی کیفیت پیدا کریں گے۔ خالی نیک لوگوں کے درباروں سے گزر جاؤ، کچھ بھی نہیں کیا، گزر گئے، خالی جانا جو ہے نا وہاں سے کوئی نہ کوئی تاثیر مل جائے گی۔ اس لیے سلطان بہو صاحب کے آستانے پر جاؤ، یہاں سے وہاں پر ہے اور گھر میں راجا، وہاں آنا جانا کچھ بھی نہیں ہو، آپ ہو کے آ جاؤ، کچھ دنوں کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ میں تو بہت اچھی جگہ سے ہو کے آ گیا۔ اچھی جگہ پر جانے کا عمل نتیجہ کچھ بھی نہ کرے، ان اٹسیلف یہ نتیجہ، یہ نتیجہ بذات خود نتیجہ ہے۔ اور مسجد میں جانے کا عمل نتیجہ کچھ بھی پیدا کرے، یہ جانے کا عمل بذات خود نتیجہ ہے۔ تو نیکی کے سفر پر نکلنا، حاصل یا معلومی کو چھوڑ دو، نکلنا بذات خود نیکی ہے، بدی کے سفر پر نکلنا بذات خود بدی ہے۔ تو آپ کے اپنے اندر آپ کا عمل تاثیر پیدا کرتا رہتا ہے۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات ہے، ہم بعض اوقات لوگوں کو متاثر کرتے ہوئے، اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا عمل خدا کے آگے کیا مقام پیدا کر رہا ہے۔ یہاں آگے پتہ چلتا ہے کہ دونوں باتیں غلط تھیں۔ دنیا کے ساتھ جو کچھ ہم نے کیا وہ بھی غلط، اپنے ساتھ جو کچھ کیا وہ بھی غلط، آگے تو بات کچھ اور نکلی۔ آدھی زندگی تو میں فائٹ کرتا رہا اپنے رینک کے لیے، آدھی زندگی اپنے رشتہ داروں کے لیے، کچھ زندگی میں نے اپنے آپ کو درست کیا، پڑھا، مطالعہ پیدا کیا نا، اللہ تعالیٰ نے کچھ اور ہی مجھ سے بات پوچھ لی۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ یہاں کی کامیابی بھی آگے کام نہ آئی، تو لہذا کامیابیوں سے بھی بچو، وہ کامیابیاں جو اللہ کے ہاں کامیاب نہیں ہیں۔ ایک آدمی بہت بڑا، میں نے بتایا نا آپ کو کہ بہت بڑا مشہور ہو جائے اور غالب کے ایسا مشہور ہو جائے، اب اللہ کے سامنے غالب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے میٹر وہی لگا دیا اسلامیات والا، تو پھر غالب کیا جواب دے گا؟ غالب تو وہاں جواب نہیں دے سکتا۔ اس سے کسی کرکٹر کو اللہ تعالیٰ پوچھ لے اسلامیات کے حوالے سے تو بیچارہ کہے گا یہ تو پاکستان کا نام روشن کرتا جا رہا ہوں۔ تو پاکستان کا نام روشن تو یوں نہیں ہوتا۔ ایک گانا گانے والا یا گانا گانے والی کیا بتایا کہ پاکستان کا نام روشن کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے کہا پھر اپنے حساب دو، وہ اسلام کے حوالے سے مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو کچھ پوچھنا ہے، یہ جیسے آپ کو لینا ہے، جس طرح نتیجہ ہونا اس کا بھی خیال رہے۔ عام طور پر دیکھا جائے گا کہ دنیا کے اندر ہماری کوششیں اور ہمارا حاصل شاید ہماری عاقبت کے حوالے سے صحیح نہ ہو۔ اول تو دنیا کے اندر ہمیں نتیجہ بھی نہیں ملتا، کہتا ہے کہ دیکھو تم حلال کی روٹی کمایا کرو، کہتا ہے حلال کی بات تو ضرور ہے، ابھی تو حرام کی بھی نہیں مل رہی، مجھے ابھی تو وقت وہ ہے کہ ابھی تو حرام بھی کھانا بھی نہیں مل رہا، تو حلال کا ملنے کا وقت اب بعد میں پوچھو نا۔ تو فی الحال تو مطلب ہم بہت دقت میں ہیں۔ اب تو بات سمجھ آئی کہ جس بیچارے کو حرام کا بھی نہیں مل رہا تو اس کو حلال کا پیغام کیسے سمجھ آئے گا؟ ناممکن ہے۔ اس لیے عمل کا وہ حصہ اپنی ذات کے حوالے سے، سماج کے حوالے سے، خدا کے حوالے سے اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہا کرو کہ ہمارا عمل جو ہے کیا نتیجے پیدا کر رہا ہے۔ آسان عمل کہتے یہ ہیں کہ بد اعمال سے بے عمل اچھا، بد عمل سے بے عمل اچھا۔ کہتے کیا کیا؟ کہتے کچھ بھی نہیں کیا، آرام سے بیٹھے، زندگی میں کوئی بھی کام نہیں کیا، برائی نہیں کی۔ برائی نہ کرنا آج کے دور میں خاصی نیکی ہے، اچھی نیکی ہے۔ تو نیکی کا ایک تعریف یہ بھی ہے کہ بدی سے بچنا، برے عمل سے بچنا بھی نیک عمل ہے، اور برے علم سے بچنا بھی اچھا علم ہے۔ تو ان ایجوکیٹڈ ہونا بہت بہتر ہے ایل ایجوکیٹڈ ہونے سے۔ تو بری تعلیم سے بہتر ہے کہ بغیر تعلیم کے انسان رہے، کہ بد تعلیم جو ہے، بد تعلیم اس کا اصلاح کرنا بڑا مشکل ہے، بے تعلیم کی اصلاح ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں یہ بہت غور سے دیکھنا چاہیے کہ ہم زندگی کے اعمال کا کیا نتیجہ نکال رہے ہیں، کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یہ زندگی ہم نے پیش کرنی ہے، اور زندگی میں ہی اللہ کے علاوہ باقی نام ہے۔ دھیان کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی عاقبت کا خیال کرنا چاہیے۔ نتیجہ بتاتا ہوں، راز، اگر تم دنیا دار ہو، مثال کے طور
دنیاوی اعمال میں، تو اپنی دنیا کو، اپنی دنیا کے حاصل کو اللہ تعالیٰ نے بتایا راز، اپنی دنیا کے حاصل کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار رہا کرو. کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہرگز فلاح نہیں پائے گا جب تک وہ خرچ نہیں کرے گا جس کو وہ پسند کرتا ہے. گویا کہ وہ پسند کرنے کا مال کمائے گا. اب اللہ کی راہ ہے اس مال کے ذریعے کیا ہے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. ایک راستے میں چلا جائے تو کچھ حد تک وہ عمل کنٹرول ہو جاتا ہے، کچھ حد تک اس کی اصلاح ہو جاتی ہے. اس لیے مطلب ان باتوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کی زندگی کس رخ پہ جا رہی ہے، کیونکہ جو کچھ تم نے کمایا چھوڑ کے تو ضرور جانا ہے، اور یہ تم ساتھ نہیں لے کے جا سکتے. تو غلطی سے کمایا اگر صحیح راستے پہ خرچ ہو جائے تو پھر بھی نیکی ہے. میں کہتا ہوں رشوت سے انسان حج ہی کر رہا ہے تو حج کا منظر اس کے اوپر ضرور تاثیر پیدا کرے گا، وہاں رشوت سے توبہ ہی کر سکتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے رشوت ضرور لیے جائے، لیکن یہ ہے کہ برے پیسے کو بھی اگر برائی میں استعمال کیا تو دو برائی ہوگی. اور برے پیسے کم از کم نیک راستے پہ استعمال کیا، چلو کچھ نہ کچھ اس کی اصلاح کا پہلو نکل آیا، کسی اور نیک آدمی کام آ گیا، کسی غریب کے کام آ گیا. یہ واقعہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے میں نے نجائز پیسے کمایا، میں کیا کروں؟ کہتے وہ غریب کو مدد کر دو. انہوں نے غریب کا مکان بنا دیا، غریب کی اصلاح کر دی. چلو کہتے ہیں جب میں نے غریب کے لیے گناہ کیا، شاید عین ممکن ہے کہ اس کی عاقبت بچ جائے. اس لیے اگر دنیا کو آپ غلط اعمال کے ذریعے ہی چل رہے ہو، بالکل نہیں اعمال کرنے دنیا میں غلط، اگر کر ہی لیا تو اس کی اپنی عاقبت جو ہے اس عمل کے ذریعے درست کر لو. ایک آدمی جو اس کی مثال ہے، ایک آدمی گناہ گار رہا اور اگر اللہ کی راہ میں شہید ہی ہو گیا، اب گناہ کا ذکر کیا؟ اب اس کے گناہ کے حوالے سے آپ ذکر نہیں کر سکتے، وہ تو شہید ہو گیا. تو یہ عین ممکن ہے کہ گناہ گار کو اب پیسے کے باوجود اللہ کی طرف سے کوئی اچھا نصیب مل جائے کہ وہ شہید ہو کے بغیر ہی اعمال کے ماپا جائے. عین ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے. اس لیے اس بات کا ضرور خیال رکھا جائے کہ مغفرت کمائی نہیں جاتی، مغفرت مانگی جاتی. کمائی کی بات نہیں ہے کہ انسان اعمال کے ذریعے کما لے گا، اور یہ مانگنے کی چیز ہے کہ یا اللہ ہمیں ہمارے اعمال کی جد سے بچا. ہمارے اعمال تو ہمارے ہاتھ سے نکل گئے اور اب ہم ایسے نکل گئے کہ ہم واپس نہیں آ سکتے. اب وہ عادت ہی بن گئی ہے، اب مجبوری بن گئی ہے، اب زندگی ایسی کھل گئی ہے کہ اب سمٹنا مشکل ہے اس کا. یعنی کہ کوئی کہاں تقاضا، کوئی کہاں تقاضا، کوئی کہاں مجبوری، کوئی کہاں مجبوری. اب تو ہی کوئی سے ہمیں سمیٹ کے نکال، اب پھر آپ کے لیے کوئی بہتر صورت نکل آئے گی. اس لیے اللہ کو اور کچھ عبادت نہیں کر سکتے تو پکارنے کا عمل جاری رکھو تاکہ اللہ کے ساتھ جو ہے نا رابطہ رہے. پکارنے کا عمل، یہ عمل جو ہے بہت سارے غلط اعمال کو بچا سکتا ہے آپ کو. عمل کے تینوں شعبے، سماج کو متاثر کرنا، اپنے آپ کو متاثر کرنا، خدا کے نزدیک کیا عمل ہے. ان تینوں شعبوں کو اللہ کے پکارتے رہا کرو تو شاید آپ کو تینوں سے نجات ہو کے چھڑا کے دامن بتوں سے اپنا غبار راہ حجاز ہو جا. عین ممکن ہے کہ راستہ مل جائے. اس لیے آپ ان باتوں کا ضرور خیال رکھا کرو کہ سب سے اچھا عمل وہی ہے جو نیک راستے میں انسان کا دم نکل جائے. اس لیے نیک راستوں پر گامزن رہا کرو. اس راستے پر اگر آپ کا سانس ختم ہو گیا تو آپ کو اسی راستے کی منزل کا ثواب ملے گا. جس منزل کی طرف آپ جا رہے تھے، جس طرف دم نکلا اسی منزل کا ثواب ملے گا. نیت جو ہے اللہ رکھا کرو تو انجام اللہ ہے. نیت اللہ، انجام اللہ. سفر اللہ کی طرف تو اللہ ساتھ. راستہ اس میں کوئی نہیں ہے کہ طے کرنا کہ کہاں جانا. آپ کا ارادہ اللہ ہے، آپ کا سفر اللہ ہے، آپ کا نتیجہ بھی اللہ ہی ہے. تو اپنی نیت کو اللہ کی طرف مائل رکھو، نتیجہ صحیح نکل آتا ہے.